اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 238 اور 239۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو آسانی سے اگلی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو، حفاظت کرو، علی پر، علی الصلوات، علی الصلوات اپنے نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور نماز درمیان والی، وقوموا اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین ادب کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور اسپیشلی بتایا گیا ہے کہ درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے ٹائم چونکہ بہت کاروبار جو ہے وہ پیک پوائنٹ پر ہوتا ہے اور کاروبار میں لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا کہا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ اس نماز کو نہیں چھوڑنا، یہ اس کا بہت ثواب ہے، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ اور نمازوں کی حفاظت کا اس لیے بھی بتایا کہ اگلی جو پچھلی آیتیں ہم نے پڑھ لی جو کہ طلاق کے بارے میں تھی، تو ایسے معاملات میں چونکہ لوگوں کا دماغ جو ہے ایسے معاملات میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا ہوتا ہے، اور سوچ ٹینشن وغیرہ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں دل میں آ جاتی ہے، میل آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان بکیڑوں میں پڑھ کے تم لوگ نمازیں چھوڑ دو، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو نہیں بھولنا، اور اسپیشلی عصر کی نماز کو پڑھنا ہے۔ اور چونکہ نماز پڑھ کے بندے کے دل میں جو ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے سے اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے بندے میں نرمی آ جاتی ہے اور اللہ کی فرما برداری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ آپس میں اچھے تعلقات رکھو۔ ادھر ہی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ آپس کے جو ہے آپس میں لا تنسوا الفضل بینکم، تو آپس میں فضل کو یعنی اچھے تعلقات کو نہ بھولو۔ تو یہ جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہ بھولو، تو اس لیے ادھر نماز کی بھی تاکید کی ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتا ہے، تو اس طرح دشمنی نہ ہو آپس پہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو ڈر ہو، پھر ان اگر خف ڈر تم کے معنی ہے تم، پھر اگر تم کو ڈر ہو، فرجالن تو پھر پیادہ پڑھو، او رکبانن یا سوار ہو تو سوار ہو کے پڑھو۔ فرجالن رجالن پاؤں سے چلنا یا پیادہ چلنا، اور یا سوار ہو تو سوار ہو کے پڑھنا۔ فَإِذَا، پھر جب امن تم کے معنی ہے تم، پھر اگر تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ کا، کما جیسا کہ علمکم سکھایا ہے تم کو، ما لم جو نہیں، تکونوا تم ہوتے، تعلمون تم جانتے، جو کہ نہیں تم پہلے سے جانتے تھے، جو کہ نہیں تمہیں پہلے سے معلوم تھا ذکر کرنے کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم کہیں ڈر ہو، تمہیں کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور تم
تمہیں نماز کا ٹائم آ گیا ہے اور تم کھڑے نہیں ہو سکتے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے اور تم پیادہ چل رہے ہو، تو پیادہ ہو کے نماز پڑھو، چاہے تمہارا منہ کسی طرف بھی ہو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ضرور ہے کسی بھی حالت میں، چاہے بیمار بھی ہو تو لیٹے ہوئے پڑھے، بیٹھے ہوئے پڑھے، لیٹے ہوئے پڑھے، لیکن پڑھے۔ اور اسی طرح کوئی پیچھا بھی کر رہا ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھے، چاہے جس طرف بھی منہ ہو، یا سواری پر ہو تو سواری میں پڑھے، جس طرف بھی منہ ہو معاف ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اور جب تم امن پاؤ، یعنی امن کی جگہ پر پہنچو، تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو جس طرح آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں بار بار جو سکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، تو یہی ہے اللہ کا ذکر، جیسے کہ تم کو سکھایا گیا ہے، اور اس سے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں، نندوں کو، ہمارے سارے گھر والوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے، ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، ہماری اولاد کو بھی، اور یا اللہ ہمیں موذی مرضوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری جو تکالیف اور بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کے جو امتحانات ہیں اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کا حافظہ قوی کر دے یا اللہ، کہ وہ آسانی سے یاد کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔